حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔ اپنی شہوت پر قابو پاؤ تاکہ تمہاری حکمت مکمل ہو جائے۔ جو شخص لوگوں کی موجودگی میں نماز اچھی طرح پڑھے اور اکیلے میں لاپرواہی کرے تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کی توہین کرتا ہے۔ کیا روح نکلنے سے پہلے کوئی اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے کے لیے تیاری کرنے والا نہیں ہے؟ خبردار، تمہاری تیاری کم نہ ہو اور اپنے جانے یعنی مرنے کے لیے زیادہ تیاری کرو۔ اپنے پروردگار سے اس طرح ڈرو کہ تمہیں اس سے مستقل امید رہے، اور اس سے ایسے امید رکھو کہ اس کے خوف سے محفوظ نہ سمجھو۔ بہترین عمل وہ ہے جو خوف اور امید کے درمیان ہے۔ کمینہ آدمی کسی شخص کی خیرخواہی اس وقت تک کرتا ہے جب اس سے کسی چیز کے ملنے کی امید رکھتا ہو، اور جب امید اور دباؤ دور ہو جائے تو پھر اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اگر لوگ تمہارے حق میں کسی ایسے گناہ کا تذکرہ کریں جو تم میں موجود نہ ہو تو وہ تمہارے لیے ایک ایسی نیکی ہے جو تمہیں بغیر محنت کے مل گئی ہے۔ اپنی عمر کو غفلت اور کھیل تماشے میں ضائع اور برباد نہ کرو، ورنہ دنیا سے خالی ہاتھ جاؤ گے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ زخموں کی مانند ہوتے ہیں، اور کبھی ایک ہی زخم جان لیوا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے خوف میں آنسو بہانا دل کو روشن کرتا ہے اور گناہوں کو دوبارہ کرنے سے بچاتا ہے۔ جنت تو کسی نے نہیں دیکھی، وہ تو وراء الورا ہے۔ کسی بھی چیز کی کمی نہ ہوگی، لیکن کسی کا کسی کے خیال میں گھرے رہنا کسی بھی طرح جنت سے کم نہیں۔ جسم میں روح اور روح میں راز پوشیدہ ہے۔ گناہگار کو اپنے گناہوں پر شرمندگی اور متقی کو اپنے تقوی پر فخر ہوتا ہے۔ شرمندگی کا مقام فخر سے بلند ہے۔ کسی کا بھلا نہ کر سکے تو کسی کا برا کرنے کی بھی کوشش نہ کیجیے۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ جن لوگوں کے حصے میں رب آ جائے انہیں دنیا اور لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں رہتا۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مبارک ہیں وہ لوگ جو نصیحت کے لیے الفاظ نہیں بلکہ اپنے اعمال کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ آپ فرماتے ہیں، میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ مشکل وقت میں آگے پیچھے کسی کی راہ مت دیکھو، کوئی نہیں آنے والا۔ اللہ سے رجوع کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہیں۔ احساسات مر جائیں تو کوئی نہیں روتا، حالانکہ یہ انسان کے مرنے سے
کہیں زیادہ اہم معاملہ ہے۔ دماغ علم حاصل کرتا ہے تو بولنے لگ پڑتا ہے، علم دل پہ اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہم آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس زندگی کے گلے سے جان چھڑا لو، اس میں آخر آپ نے مرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ غربت مٹانا چاہتے ہو تو جب کوئی نیک اور پارسا عورت آپ کے سامنے آئے تو اس کی ایک چیز کو اپنے قبضے میں لے لو، اور وہ ہے اس کی پارسائی، یعنی خود بھی پارسا بن جاؤ اور غیر محرم پر نظر مت ڈالو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا بدن کتنا ہی دنیا میں مصروف رہے مگر ہمارا دل دنیا سے فارغ اور خالی رہتا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ بھلا کوئی شخص دریا میں چلے اور پاؤں نہ بھیگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاننا چاہیے کہ دنیا کے اکثر اسباب ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں کہ ان میں بھلائی بھی ہوتی ہے اور برائی بھی، لیکن جس کا فائدہ اس کے نقصان سے زیادہ ہے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جس میں قرآن کی روح بے پردہ نظر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل کراتا ہے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کیسے عمل کراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق دے دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہیں، پھر بھی انسانوں کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ جو بادبان یہ نہیں جانتا کہ اسے کس بندرگاہ پر پہنچنا ہے، اس کے لیے کوئی ہوا درست ہوا نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو تاکہ تمہارے کام میں کوئی آدمی عیب نہ نکالے۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کر، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھیں گے، اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کریں گے۔ ساری مخلوق میں صرف انسان ہی ہے جسے مسکرانے ہنسنے کی صلاحیت ملی ہے، لیکن کتنے انسان ہیں جو خوش رہتے ہیں؟ اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی، دمبے کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو یاد نہ رہی۔ سچ صرف بچے بولتے ہیں،
جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے موقع اور حالات کے مطابق سچ پر بھی کاٹ چھانٹ اور حاشیہ آرائی کرنی پڑتی ہیں۔ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گناہ گار کا مستقبل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تو بشری خصلتوں سے مردہ ہو جائے تو رازوں کا سمندر تجھے سر پر اٹھا لے گا۔ جب آپ اپنے خالق کے دیوانے ہو جاتے ہیں تب مخلوق آپ کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ اللہ کے سفر میں آخر کار ملاقات بندے سے ہی ہوتی ہے۔ تمام چیزیں پہلے ڈھونڈنی پڑتی ہیں اور پھر وہ ملتی ہیں، مگر محبوب ازل یعنی اللہ پہلے ملتا ہے اور پھر اپنی تلاش شروع کرواتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی لالچ انسان کے دین کو خراب کرتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہماری زندگی وقت ہی ہے، ہمارے پاس بڑا وقت ہے لیکن ہمارے پاس کوئی وقت نہیں۔ توبہ اپنی پسند اور ناپسند کے حوالے سے نہیں، یہ اللہ کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے ہے۔ یا اللہ ہمیں آزاد کر ہماری نفس کی بندش سے۔ آدم نے توبہ کی، انہیں زمین کی خلافت کا تاج پہنا دیا گیا۔ یونس نے توبہ کی، انہیں نجات ملی۔ ہر توبہ قبول کرنے والے کو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ خوف کبھی بلند پرواز نہیں کر سکتا۔ عام طور پر یادیں نڈھال کرتی ہیں، مگر ایک یاد ایسی ہے جو نہال کرتی ہے اور وہ ہے اللہ کی یاد۔ مستقبل صرف خواب ہی تو ہے، خوفناک ہو یا حسین تعبیر کا محتاج ہے۔ دریا عبور کرنے کے لیے کشتی ضرور سبب ہے، لیکن بھنور سے نکلنے کے لیے دعا کی کشتی چاہیے۔ ظلم کی صورتیں بے شمار ہیں، مظلوم کی صورت ایک ہی ہے۔ غریب، سادہ، معصوم، شریف النفس، سادہ لو، جلد مان لینے والا، اپنا حق ترک کر دینے والا، سب کے لیے دعا کرنے والا۔ ڈرے ہوئے انسان کے لیے ہر جگہ ایک سانحہ ہے، اس کے لیے ہر واقعہ ایک حادثہ ہے۔ طوفان کی طاقت سب کشتیوں کو نہیں ڈبو سکتی۔ بلند خیالی انسان کا وہ حاصل ہے جو کوشش سے نہیں نصیب سے ملتا ہے۔ خوف سے بچنے کا واحد مناسب اور آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ خوف ہر خوف سے نجات دلاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر میں رات کو آفتاب دیکھتا ہوں تو مجھے اس شخص کا بھی احترام کرنا چاہیے جو دن کو تارے دیکھتا ہے، حالانکہ دونوں باتیں بظاہر ناممکن ہیں۔ بہاریں اور خزائیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ہم اپنے اندر بے نام اندیشے پالتے رہنے کی وجہ سے بالکل بدل جاتے ہیں، اور پھر ہمیں نہ بہار راس آتی ہے اور نہ خزاں۔ حاصل اور آرزو کا کھیل ہی انسان کی زندگی کا دلچسپ ترین کھیل ہے۔ خوف اور مسلسل خوف، بے وجہ خوف اور بے معنی خوف ایک عذاب ہے۔ اس مسلسل تکلیف سے بچنے کا واحد ذریعہ یہی ہے
کہ انسان اللہ کا خوف رکھے۔ خیال اور عمل کا فرق کم کرنے سے خوف کم ہو جاتا ہے۔ اپنے حاصل اور حق میں فرق مٹ جائے تو خوف مٹ جاتا ہے۔ آرزوؤں سے آزاد دل ہی شہنشاہ ہے۔ اگر آرزوئیں گھوڑے بن جائیں تو پھر ہر بے وقوف شہسوار کہلائے گا۔ گلاب گلاب ہے، عمل کرے یا نہ کرے، کانٹا کانٹا رہے گا چاہے کتنی ہی محنت کر لے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، بعد میں تمہیں معافی تو مل سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے محبت نہ ملے۔ حال کے عمل سے ماضی کا عمل بدل سکتا ہے۔ ماضی کفر ہو تو کلمہ پڑھ کر مومن ہو سکتا ہے، حال مومن ہو جائے تو ماضی بھی مومن ہے۔ وقت کے لامحدود خزانوں سے ہمیں چند محدود دن ملتے ہیں اور ہم اس وقت کو زندگی کہتے ہیں۔ اللہ کے قریب کرنے والے راستوں پر چراغاں کرنے والے موتی انسان کے آنسو ہیں۔ ان ستاروں، چراغوں اور موتیوں کی قیمت یہ ہے کہ ان کا خریدار خود اللہ کی رحمت ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو غم، پریشانی، غریب الوطنی یا موت سے نہ بچا سکے تو اسے اپنے آزاد ہونے کے بیان سے توبہ کر لینی چاہیے۔ ہم نے بے شمار رہبر بنا لیے، کثرت قائدین نے قیادت کا مفہوم ہم سے چھین لیا۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہوتا ہے، عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہوتا ہے، تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جس کا آج خوبصورت ہے اس کا ماضی بھی خوبصورت ہے، مستقبل بھی۔ جس کا آج برا ہو اس کا گزشتہ بھی برا ہے اور آئندہ بھی برا۔ حال کی اصلاح ہونا ضروری ہے۔ جب زمین والوں کی بداعمالیاں حد سے بڑھ جائیں تو آسمان سے عذاب خوف کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ موت کوئی خاتمہ نہیں ہے، موت ایک راستہ ہے۔ انسان اگر ہر وقت مستقبل میں کھویا رہنے کی بجائے اپنے حال کے فرض پورے کرے تو وہ خوف سے بچ جاتا ہے۔ کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں دل جھکے وہیں سر جھکا، وہی ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ تنہائیاں اکٹھی ہو جائیں تو میلے بن جاتے ہیں اور نئے چراغ مل کر چراغاں بن جاتے ہیں۔ بے مقصد انسان بے خوف نہیں ہو سکتا۔ مخلوق میں اختلافات نفرت کے لیے نہیں، پہچان کے لیے پیدا فرمائے گئے ہیں۔ خوف زدہ انسان کی ہر بازی مات، ہر جنگ شکست اور ہر کوشش ناکام ہوتی ہے۔ قوم کے لوگ اگر اتحاد کے تصور سے محروم ہو جائیں تو ان کی بے چینی انہیں مایوس کر کے ہلاک کر دیتی ہے۔ انسان عجیب مخلوق ہے، خیال کو حقیقت بناتا چلا جاتا ہے اور حقیقت کو خیال۔ لالچی انسان کے نصیب میں اپنی پہچان نہیں ہوتی۔ موت فانی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی میں بدل دیتی ہے۔ فنا سے بقا کا سفر موت کے گھوڑے کی پشت پر ہوتا ہے۔ اپنے من میں ڈوبنے کی دیر ہے، تجھے جو چاہیے وہ مل جائے گا۔ اگر معاشرے میں معافی مانگنے اور معاف کرنے کا عمل شروع ہو جائے تو ظلم رک جاتا ہے۔ اگر گناہ کا کوئی گواہ نہ ہو تو توبہ تنہائی میں ہونی چاہیے۔ اگر گناہ پوری قوم کے سامنے سرزد ہوا ہو تو توبہ بھی پوری قوم کے سامنے ہونی چاہیے۔ ہر وہ بندہ جو اللہ سے قریب ہے، وہ بندہ مخلوق کا خادم اور ان پر احسان کرنے والا ہوگا۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان پر قابو رکھے۔
زمین اور آسمان کے لشکر اگر باغی بھی ہو جائیں تو بھی اللہ مالک رہتا ہے، خالق رہتا ہے، مالک الملک رہتا ہے۔ شبنم کے قطرے صبح کی مسکراہٹ بھی ہیں اور رات کے آنسو بھی۔ انداز فکر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ لمحے میں صدیاں دیکھنے والے ذرے میں صحرا دیکھتے ہیں اور قطرے میں دریا دیکھتے ہیں۔ جب انسان کو دنیا کی طلب تھکا دیتی ہے تو اللہ اسے اپنی تلاش کا پتہ دے دیتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ناکامیاں بڑی قیمتی چیز ہوتی ہیں، ان کا شکر ادا کیا کرو کہ یہ اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ لوگوں میں بھی دکھ بھی، پریشانی بھی، حالات کا تذبذب بھی، یعنی ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کے راستے میں جھکا دے، اس کا شکر ادا کرو۔ جب آپ شکر کرو تو ایک شکر اور کرو کہ اللہ نے آپ کو شکر کرنے والا بنایا۔ جس پر رحمت ہو وہی رحمت مانگتا ہے۔ پست خیال انسان آکاش بیل کی طرح خود پھیلتا ہے اور دوسروں کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ بلند خیال انسان شمع کی طرح جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے۔ اللہ مہربانی فرمائے رکھے کہ زندگی انسان کی خدمت میں گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرے، اللہ کی عبادت میں گزرے، اور زندگی میں رکھا ہی کیا ہے۔ دنیا والوں پر دنیا میں عذاب جس شکل میں نازل ہوتا ہے اس کا نام خوف ہے۔ کچھ نہ کچھ چھن جانے کا خوف، دوڑ میں پیچھے رہ جانے کا خوف، لوگوں کو خوف زدہ کرنے میں ناکام رہ جانے کا خوف۔ اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی مرضی میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ آپ کا اصل ساتھی اور آپ کی صحیح پہچان آپ کے اندر کا انسان ہے۔ اس نے ہی عبادت کرنی ہے اور اسی نے بغاوت۔ وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا و سزا کا حقدار بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی شادابی منزل۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہو گیا۔ محبت کرنے والوں کی آنکھ ہمیشہ تر رہتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو۔ جس کی آنکھ دل کی آنکھ کے تابع ہے، دل کی آنکھ کا تعلق روح سے ہے، اس کی جگہ عالم بالا ہے۔ اس لیے انسان کو روحوں کے عالم کے کاروبار میں لگنا چاہیے۔ انسان مکانی ہے لیکن اس کی اصل لا مکانی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ یہ دکان بند کر دے اور وہ کھول لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ فاصلہ ایسا کہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، قربتیں ایسی کہ وہ رگ رگ میں رہتا ہے۔ خدا کا خوف کرو اس لیے کہ وہ تم پر قدرت رکھتا ہے، اور اس سے حیا کرو اس لیے کہ وہ تمہارے بہت قریب ہے۔ ہر جدائی اپنے اندر موت کا ذائقہ رکھتی ہے، اور ہر ملن دوبارہ جی اٹھنے کا اشارہ دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علم حاصل کرنے میں کیا فائدے ہیں تو خون بہا کر اور دریا کی موجوں میں گھس کر بھی حاصل کرتے۔
اچھی گفتگو سے مال میں اضافہ، رزق میں ترقی، خاندان میں محبت، عمر دراز اور جنت میں جانے کا استحقاق ملتا ہے۔ ایسی بات زبان پر جاری نہ کرو جو تمہاری قدر و قیمت گھٹا دیتی ہو۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تعجب ہے اس ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم ہے، اور حیرت ہے اس خوشی منانے والے پر جس کے پیچھے موت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرداری کو تلاش کیا تو اسے بندگان خدا کی خیر خواہی میں پایا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری۔ اگر ہم حق طلب ہیں تو ضرور راستہ ملے گا، حقیقت کے متلاشی مایوس نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہو، اور اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہو۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو اللہ دور ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اخلاق سے بات کیا کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ دنیا اور آخرت میں اگر کسی مرتبے پر پہنچنا ہے تو بولنا کم اور چپ رہنا زیادہ سیکھو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تیرا حال یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ کی عبادت کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہو کہ اللہ غفور اور رحیم ہے، بخش دے گا۔ اگر اللہ غفور ہے تو رازق بھی تو ہے، رزق بھی عطا کرے گا، پھر رزق کے لیے کیوں تم نے رات دن ایک کر دیے ہیں؟ اب فرماتے ہیں، جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ محبت کی تلاش نہ کرو بلکہ ان لوگوں کی تلاش کرو جن کو محبت کی تلاش ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں عبادت اور عبادت گاہوں کا تو بڑا خیال ہے لیکن انسان کا نہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ گناہ میں لذت بہت ہے مگر سکون نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ایمان والوں کا دوست تو خود اللہ ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، طبیعت میں نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ ہزاروں سال کی بوڑھی یہ دنیا کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل کو دبا دے تو جانور، اور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آخری زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے اور حکمران درندے۔
درمیانی طبقہ کھا پی کر مست رہنے والا، اور فقیر نادر بالکل مردہ۔ سچائی دب جائے گی، جھوٹ ابھر آئے گا، محبت صرف زبانوں تک محدود رہ جائے گی، اور لوگ دلوں میں ایک دوسرے سے کشیدہ رہیں گے۔ گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گر گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے۔